نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. عالمو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے الحمدللہ، اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے عالمو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہو، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑے؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں؟ شادی مسجد میں کرنے کی یہ تحریک ہے، اور یہ اس میں کتنی وہ ہے کہ شادی مسجد میں کرنا سنت ہے؟ کوئی یہ بھی حدیث ہے کہ روایت کے اندر میں آپ نے کہا کہ اس کو شادی کا اعلان کرو اور مسجدوں میں کرو، یہ کوئی نہیں صحیح حدیث، اور کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی کا نکاح مسجد میں کیا. تو یہ ڈاکٹر سار تو بڑے زور سے کہتے تھے. تو اسی حدیث کو لے لیتے ہیں نا. ڈاکٹر کی نہیں کمزوری تھی ان کی، کیا بڑے بڑے امام گزرے ہیں، شوکانی ہیں، راضی ہیں، امام زمخشری ہیں، حدیث میں مفلسی ہیں بیچارے، روایتیں دیتے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے. تو جو روایت میں آ گیا نا مشکات میں کہ مسجدوں میں کرو، اس کی بنا پر انہوں نے یہ تحریک شروع کی، مگر یہ نہ پتا کیا کہ یہ تو صحیح نہیں. اور حضور کے زمانے میں کچھ دکھائے آپ نے مسجد میں کیا؟ اس زمانے میں صحیح خاموشی سے آتے ہیں. آپ یہ واقعہ سنے کہ عبد الرحمان میرا بالکل قریبی آپ کے نرحال سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے شادی کر لی، مدینہ میں ہوتے ہوئے آپ کو اطلاع ہی نہیں. ایک دن آپ نے ان کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا دیکھا، شادی کا نشان، خوشبو وغیرہ، تو آپ نے کہا صاحب تمہاری یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ضرور شادی کر لی. تو آپ نے فرمایا پھر ولیمہ تو کھلانا میں بے شک ایک ہی بکری ہو، بہت لمبی شادی ہے. یعنی کوئی نہیں، باپ کو نہیں بتاتا تھا، کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا، کوئی بات نہیں تھی. تو یہی فرض آپ کریں کہ یہ لوگ اپنا علم کمپلیٹ کریں کہ جو دین کا باطل حکم ہے اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے مضبوط ہے، ورنہ کرتے تو کرتے ہیں مگر دین اس کو نہ بنائے، نہ تحریک کی شکل دے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے ایک لکھا ہوا سوال بھیجا ہے کہ کیا مسجد میں نکاح کرنا شرعی کے دائرے میں ہے یا بدعت ہے. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اصل میں اس کے اوپر ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات ہیں. ایک تو ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کر لیں نکاح، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو اسے مسجدوں میں کرو. اور اس سے اگلا حصہ جو ہے نا اس روایت کا، یعنی اس میں یہاں تک آتا ہے کہ نکاح کا اعلان کرو مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ. ٹھیک ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترمذی 1089 کے اوپر یہ روایت ملتی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے نا یہ ضعیف ہے. اور ضعیف کس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں عیسیٰ بن میمون، جن کو متروک الحدیث بھی محدثین نے لکھا، اس کے علاوہ ضعیف بھی لکھا. ٹھیک ہے، اور آج کے اگر دور میں دیکھیں علامہ البانی رحمہ اللہ دیکھ لیں، یا پھر جو ہے اپنے شیخ زبیر علی زئی دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس روایت کو جو ہے وہ ضعیف مانا ہے اور اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے کوئی اس طرح سے معاملے کے اوپر جا سکیں. ابھی آگے چل کے ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے. روایتیں تو ضعیف ہیں اس حوالے سے. اب ابن ماجہ کی بھی اسی طریقے سے ایک روایت ہے 1895 نمبر، جس کے اس میں بھی یہی معاملہ ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ نکاح کرو، اور پھر ساتھ اس میں بھی یہی ذکر آتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دف بھی بجاؤ. ٹھیک ہے، اس کو بھی علامہ البانی اور زبیر علی زئی نے ضعیف کہا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہوئی کہ اس کے اندر بھی ایک راوی ہے خالد بن الیاس، اس کو بھی متروک یا ضعیف لکھا ہے محدثین نے. تو یہ تو 2 روایتیں ہو گئیں، ضعیف ہو گئیں. اب ان روایتوں کو اگر کوئی بریلوی دیوبندی کوئی بندہ اگر ان کو صحیح مان لیتا ہے نا کہ جناب یہ تو ہمیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس طرح کی چیز، تو آپ کو پھر اس میں 2 طرف جانا پڑے گا جو بڑی خطرناک چیز ہو جائیں گی. وہ یہ کہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑ جائے گا کہ نبی الاسلام نے یہ دف بجانا جو ہے نا یہ بھی فرض کیا ہے اور مسجد کے اندر نکاح کرنا بھی فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں یہ چیز ہم جب یہ اس طرح کی کنٹراڈکشن آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے، اپنے نکاحوں سے، اپنی بیٹیوں کے نکاحوں سے، پھر ہم اس سنت کو تلاش کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر وہ سنت وہ طریقہ اس روایت کے مطابق میچ ہو گیا تو چاہے یہ ضعیف بھی ہو جائے، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں یار روایت تو ضعیف ہے لیکن میرے نبی کی سنت بھی ایسی ہی رہی ہے کہ وہ شادیوں کے اوپر جو ہے وہ نکاح کا معاملہ مسجدوں میں ہی صرف کرتے تھے
اور اس کے علاوہ اس پہ دف کا اہتمام لازمی کروایا کرتے تھے، یا دف جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دف کہتے ہیں، اور اس روایت کے اندر غالباً دفوف کا لفظ ہے کہ دفیں جو ہیں اس کے اوپر بجائیں. تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے اس حوالے سے، اگر ہم ایک روایت کو لے کے مسجد میں نکاح پہ پہلے فرضیت کریں اور اگلا حصہ کھا جائیں. اور اس کے حوالے سے ہم ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ان کے سمجھ لیجیے ان کی مسجد میں بھی ہمیں کئی نکاح جو ہے یا ایک دو نکاح پڑھنے کا یا مطلب اس میں شریک ہونے کا موقع ملا. اور ویسے بھی ان کے وقت کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ نے ان کو دیکھا، وہ بہت شد و مت اس معاملے کے اندر کیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نکاح جو ہے نا وہ اسی روایت کا سہارا لیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے مسجدوں کے اندر ہی نکاح ہونا چاہیے لازمی طور پہ. مطلب اس کو فرض واجب کے زمرے میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کے اوپر مثالیں دیتے تھے کہ کفار جو ہے ان میں عیسائی لوگ دیکھ لیں یا اور لوگ دیکھ لیں، وہ لازمی اپنی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ہی بلاتے ہیں گرجے کے اندر. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر بلائیں. تو یہ اگر وہ یہ پوائنٹ پیش کرتے تھے تو یہ غلط ہے. ہمیں تو کفار کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا نا، یعنی اس حوالے سے کہ ہم ان کو میچ کریں اس جو جس کام میں وہ کریں. ہمارے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس حوالے سے. ہمارے لیے اصل حیثیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم ان کو دیکھیں. خیر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بہت ویلڈ پوائنٹ تھا اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا، کہ ہم جو ہے نا مسجدوں میں نکاح کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ جو بری رسومات ہے نا اس سے بھی چھٹکارا مل جائے. یعنی بڑے بڑے کھانے، دعوتیں اور اس طرح کی چیزیں. اور ایون ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک طریقہ تھا اور ان کی جماعت کے اندر، تنظیم کے اندر باقاعدہ پریکٹس ہوتا تھا کہ اگر ان کے کوئی تنظیم کا عہدے دار اس نے نکاح یا برات یا ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹریویجنس کیا، اخراجات زیادہ کر دیے، یا لمبے لمبے چوڑے کھانے کھلانا شروع کر دیے، اور جو یا لڑکی والوں کے اوپر یا اپنے اوپر بھی، یعنی اپنی جیب سے بھی یہ کام کر دیا لڑکے کے لیے بھی، تو وہ ان کا سمجھ لیجئے وہ اس بندے کا اس جماعت کے اندر آخری دن سمجھا جاتا تھا. مطلب اس لیول تک تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی یہ باتیں، لیکن سب کو پتا تھا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے اندر اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی سادگی اور نکاحوں کو بڑا آسان کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا تھا کہ نکاح مسجدوں میں کریں اور بڑی سادگی سے کریں اور مسجدوں سے رخصتیاں کریں. لڑکی یا لڑکے والوں دونوں کے اوپر کوئی ایسا بہار نہ، خاص طور پہ لڑکی والوں کے اوپر کوئی بہار نہ آئے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ان کی جماعت کے اندر یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ کراچی کے غالباً تھے کوئی عہدیدار، تو انہوں نے جو ہے وہ بوتلیں مٹھائی اور کچھ اور کام کر دیا اس کے اوپر، شادی کے اوپر. ان کے غالب میں بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، تو وہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے تھوڑا خرچہ کر دیا ہے، تو ان کو اس عہدے سے بھی سمجھ لیجئے برخاست کر دیا گیا. بہرحال یہ تو تنظیم اسلامی کے بڑے بتا سکتے ہیں کہ وہ اصل معاملہ کیا تھا، لیکن بہرحال جو نیچے تک پہنچی باتیں وہ یہی ہیں. تو یہ معاملات تھے. لیکن بہرحال اس معاملے کے اندر جو اگر آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، یعنی ہم نے خود ایسی شادیاں اٹینڈ کی ہیں کہ نکاح مسجدوں میں کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہالوں کے اندر جا کے تماشے ہر چیز وہ وہاں پہ جا کے ہوتے ہیں. تو وہ کام اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح مسجد میں کر کے آپ برائیاں ساری جو ہیں، تماشے ہیں، جو ناچ گانا ہے یا اور فحاشی کا کلچر ہے، مکس گیدرنگ ہے، آپ اس کو روک لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا نہیں ہوا. یعنی پچھلے 10-15 سال کے اندر ایسے ہم کئی شادیوں کے اندر گئے جن کے نکاح مسجدوں میں ہوئے، لیکن نہ ان کے گھروں میں پردوں کا اہتمام ہے نہ ہی اور جگہوں پہ. لیکن بس جی نکاح کرنا ہے بادشاہی مسجد کے اندر، نکاح کرنا ہے جی، نکاح کرنا ہے بیریا ٹاؤن کی بڑی گرینڈ مسجد کے اندر نکاح کرنا ہے جی، نکاح کرنا ہے مدینے میں مسجد نبوی میں جا کے نکاح کرنا ہے، حرم مکہ میں جا کے نکاح کرنا ہے. اور اس کے بعد سارے تماشے وہی اسی طریقے سے برات ریسیپشن، ولیمہ ریسیپشن کے نام کے اوپر فحاشی اور اوریانی کا بازار جو ہوتا ہے مکس گیدرنگ کا، اس کو ویسے ہی گرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف فوٹو شوٹ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے مسجد کا نام استعمال کرنا بس کہ جی ہم نے بڑی مسجد میں نکاح کروایا بڑا سادگی سے، اور بعد میں ولیمے کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے غریبوں کو چھوڑ کے امیروں کو بلا کے اور ساری وہ سمجھ لیجیے شریعت کی دھجیاں وہ اڑتی رہتی ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح مسجدوں میں کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ ایسا کوئی دین میں حکم نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف آتے ہیں. نبی علیہ السلام سے یہ بات ملتی ہے کہ کچھ نکاح آپ نے مسجدوں میں بھی کروائے اور کچھ بغیر مسجدوں کے بھی کروائے. مثال ہے نبی علیہ السلام کا اپنا نکاح جو ہے، جو کہ سیدہ رملہ یعنی ام حبیبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کروایا نجاشی نے. ٹھیک ہے. اب وہ نجاشی نے جو نکاح نبی علیہ السلام کا کروایا نا، یعنی نبی علیہ السلام ادھر تھے، سمجھ لیجئے حضرت حبشہ ہوئی بھی تھی، دوسری طرف وہ نبی علیہ السلام غالباً مدینے میں تھے اس وقت، تو وہاں پہ تھیں اور وہاں بیوہ ہو گئی تھیں، مطلب ان کا شوہر کا معاملہ. وہ خیر لمبی سٹوری، کسی کو چاہیے تو وہ بتائیں گے علیحدہ سے. تو نبی علیہ السلام کا نکاح بغیر مسجد کے نجاشی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا یا رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے. تو وہ مسجد میں نہیں ہوا. اسی طریقے سے اور کہیں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاحوں کے موقع کے اوپر کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ نکاح مسجد میں ہی ہوگا سارا. ٹھیک ہے. یا اور معاملات کے اوپر کوئی ایسی نکاح نہیں رکھی، نکاح کی شرط نہیں رکھی. تو جب ہمیں یہ چیزیں اس طرح سے پتہ چل جاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی سختی والا معاملہ اس میں نہیں کیا، اور نبی علیہ السلام کی سنت سے بھی پتہ چل گیا کہ ایک نکاح جو ان سا نجاشی نے پڑھایا وہ بھی مسجد میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. باقی نکاحوں کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ مطلب ان کے اندر یہ بھی کوئی اس طرح کی مطلب شرائط نہیں تھی کہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرنا جو ہے وہ نہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی سمجھ لیجئے کوئی ایسی متواتر سنت سے ثابت ہے کہ صرف نکاح مسجد میں کریں گے. کیونکہ اگر اس روایت کو پکڑیں گے ابن ماجہ کے، ترمذی کی، وہ ایک تو ضعیف نکلی، اور پلس اگر وہ اس پہ جائیں گے تو ہمیں نبی علیہ السلام کا عمل اس پہ نہیں ملے گا. عمل کس طرح نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کے اندر دف کا بھی ذکر ہے کہ آپ نے دف بھی لازمی بجانی ہے نکاح کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اب آپ خود سوچیے نا، ایک طرف کہہ رہے نکاح کا اعلان مسجدوں میں کرو اور اس پہ دف بجاؤ، تو کوئی ایک واقعہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ نکاح مسجد میں ہوا ہو نبی علیہ السلام کے دور میں، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہاں مسجد کے اندر دف بجائی ہو. کوئی کر سکتا ہے کام کہ مسجد کے اندر دفیں لا کے بجانا شروع کر دے؟ دف بجانا، دف بجانا حرام نہیں ہے، منع. شادی کے اوپر جو ہے وہ سمجھ لیجئے ایک، سمجھ لیجئے گول سا ایک برتن ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سمجھ لیجئے کوئی پٹی سی لگی ہوتی ہے، اس کو بجاتے ہیں. عرب کا کلچر تھا تو وہ اس کو دف کہا جاتا تھا. اس کے اندر کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں یا کوئی ایسا معاملہ نہیں، صرف اس کے اوپر جنگی جو ہے وہ یا پھر ان کے قبائل کے جو ہے وہ گیت ہوا کرتے تھے، اس کے اندر وہ ایک دوسرے کی مدح کیا کرتے تھے کہ فلاں قبیلے نے فلاں جنگ میں یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے اندر کوئی عاشقی مشوقی والی معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ کام بھی نبی علیہ السلام نے نہ مسجد میں کروایا نہ کسی اور جگہ پہ کروایا. ہاں اگر کسی قبیلے کے اندر ایک خاص اس طرح کا تھا کلچر تو اس کے اوپر ضرور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے صرف آپس میں دلجوئی کے لیے اس معاملے کو ایک خاص حد تک کروا دیا، یا اس کو حرام کے زمرے کے اندر نہیں رکھا اور صرف شادیوں تک اس کو محدود والا معاملہ کیا. لیکن باقاعدہ نکاح کو مسجد میں کر کے پھر اس پہ دف بجانے والی اگر روایت کو مانیں گے، کو پورا ماننا پڑے گا، اور اس سے جو ہے خرابیاں پڑے گی کہ آپ کو پھر مسجدوں کے اندر بھی دفیں لے جا کے وہاں نکاح کے بعد دفیں بجانے پڑیں گی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نکاح مسجد میں کریں یا مسجد سے باہر کریں، اس میں اصل چیز یہ شریعت کے دائرے میں رہے وہ نکاح، غیر شرعی کوئی رسم نہ ہو، غیر شرعی کوئی معاملات اس کے اوپر نہ ہو جیسے آج ہو رہے ہیں، ان سے بچیں. اصل شریعت اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، نہ کہ شریعت جو ہے وہ مسجد میں نکاح کرنا یا پھر مسجد سے باہر نکاح کرنے کے اوپر کوئی شدت والا معاملہ یا پھر کوئی لازمی والا یا فرض واجب والا معاملہ اس کے اندر نہیں آتا. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.